بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے یہ آیت دین ہے۔ آیت دین کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے مختصراً بیان کیا تھا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل اور لمبی آیت ہے، اور سب سے عظیم آیت فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 255 ہے، اور یہ آیت قرآن پاک کی سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت دین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں انسانی حقوق اور معاملات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ سب سے لمبی آیت ہے اور سب سے چھوٹی آیت قرآن پاک میں ہے۔ سب سے چھوٹی آیت ہے ثم نظر، یعنی جس کا کچھ معنی ہے۔ باقی کچھ آیتیں ہیں جس میں ایک ہی حرف کی ہیں، جیسے نون ہے یا طٰہٰ ہے، ایک دو حروف کی ہیں، لیکن وہ حروف مقطعات ہیں، لیکن جن کا معنی ہے وہ سب سے چھوٹی آیت وہ ثم نظر ہے، جس میں 6 حروف ہیں۔ بہرحال تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین، ادھار لین دین کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یا حرف ندا ہے، حرف ندا یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی آگے جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی یہ کام کریں گے جس کا آگے حکم ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو اس سے ایمان میں کمی ہوگی۔ تو ابھارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کو ابھارا جا رہا ہے اس کام کے کرنے کے لیے جس کام کے کرنے کا آگے حکم آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ اغراء الحث ہے، ابھارنا، لوگوں کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرنا، انہیں رغبت دلانا، انہیں شوق دلانا۔ اذا تداینتم، اذا شرطی آئے جب، تداینتم کا معنی آگے مؤلف نے دیا ہوا ہے تعاملتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو۔ تداینتم، جب تم آپس میں معاملہ کرو، ایک دوسرے سے لینے دینے کا معاملہ کرو۔ تداینتم ہے مشارکہ مفعلہ سے، جس میں ایک دوسرے سے لینے دینا کا معنی شامل ہوتا ہے۔ جب تم تعامل، تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو، کیسا معاملہ؟ بدین، دین کا معاملہ۔ دین کیا ہے؟ کسلم وقرض، جیسے بیع سلم اور قرض۔ دین کا لفظ جو ہے عمومی طور پر، عام طور پر لوگ دین کا ترجمہ قرض سے کرتے ہیں، لیکن دین کا لفظ اس سے زیادہ وسیع ہے۔ اس میں قرض بھی داخل ہے، اس میں سلم بھی داخل ہے، جس کو ہم ادھار کہتے ہیں، وہ بھی داخل ہے۔ جو بھی آپ کے ذمے کوئی چیز واجب ہے وہ سب اس میں داخل ہے۔ جیسے آپ کے ذمے بیوی کا مہر ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو جو چیز آپ کے ذمے آتی ہیں وہ سب جو ہے دین میں داخل ہیں۔ صرف قرض تو ایک جز ہے دین کا۔ تو جب تم دین کا معاملہ کرو، کسی سے لینے دینے کا معاملہ کرو، تو اس میں وہ معاملہ کیسا ہو؟ دین کا معاملہ ہو، ادھار کا معاملہ ہو۔ کوئی چیز آپ نے کسی کو بیچی ہے، اس کی قیمت بعد میں آپ لیں گے، یا کسی نے قیمت پہلے دے دی ہے، سامان وہ بعد میں لے گا، تو یہ سب شکلیں اس میں دین میں داخل ہیں۔ کیا سلم، سلم بیع سلم، سلم کا مطلب ہے کسی سامان کی قیمت پہلے دے دینا، سامان لینے سے پہلے پیشگی قیمت دے دینا۔ ابھی آپ نے سامان نہیں لیا ہے، پہلے آپ نے دکاندار کو قیمت دے دی کہ میرے لیے یہ سامان لے آئیے، متوفر کر دیجئے، یا میں یہ سامان آپ سے لوں گا، پیسہ لے لیجئے، مجھے 1 مہینہ بعد یہ سامان چاہیے وغیرہ۔ تو پہلے قیمت دے دینا اور بعد میں سامان لینا، یہ کیا ہے؟ یہ بیع سلم ہے۔ اس کے برعکس ادھار ہے کہ آپ نے سامان لے لیا لیکن قیمت آپ بعد میں دیں گے، 1 دن بعد، 10 دن بعد، مہینہ بعد، تو وہ ادھار سامان خریدنا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس میں
داخل ہے، وقرض آپ نے کسی سے پیسہ لیا اور بعد میں دینا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو جب کسی سے لینے دینے کا معاملہ کرو ادھار کے طور پر، بعد میں اس کی قیمت دینا ہے، بعد میں وہ ادا کرنا ہے، تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کا اس میں حکم ہے۔ الی اجل مسمى، معلوم وقت تک۔ جب تم دین کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو ایک دوسرے سے، الی اجل مسمى، اجل یعنی وقت، مسمى یعنی معلوم، جس کا نام لیا گیا ہو، جس کا وقت معلوم ہو، محدود ہو، معین ہو، کہ آپ نے کسی سے کوئی سامان خریدا ادھار کے طور پر، اس کی قیمت آپ ادا کریں گے ایک معینہ وقت میں، کہ یہ اس کی قیمت میں فلاں تاریخ تک ادا کر دوں گا، فلاں تاریخ تک ادا کر دوں گا۔ تو اجل یعنی وقت، اور وقت کیسا؟ معلوم وقت ہو۔ کبھی کبھی آدمی کیا ہے، وقت تو معین کر دیتا ہے لیکن غیر معینہ وقت ہے، غیر معلوم وقت ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ سامان مجھے دے دو اس وقت تک جب تک کہ یعنی فلاں شخص نہ آ جائیں۔ اب فلاں شخص تک وقت محدود کر دیا، لیکن وہ فلاں شخص کب آئے گا اس کا پتہ نہیں ہے، وہ غیر معلوم ہے۔ تو اس لیے فرمایا الی اجل، وقت تک، اور وقت کیسا؟ معلوم وقت ہو، معینہ وقت ہو، فلاں تاریخ تک، یا جب امتحان شروع ہوگا تب تک، یا جب کلاس شروع ہوں گی تب تک وغیرہ، تو معلوم وقت ہو۔ تو معلوم وقت تک کے لیے جب آپ کسی کے ساتھ قرض کا، دین کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو، تو کیا کرنا ہے؟ فَاكْتُبُوهُ، تو تم اس کو لکھ لو۔ فَاكْتُبُوهُ، تو تم اسے لکھ لو کہ آپ نے کتنے دن کے لیے کسی کو کوئی سامان دیا ہے ادھار کے طور پر، کتنے دن کے بعد وہ واپس کرے گا، تو اس کو لکھ لیا کریں۔ چونکہ کتنا دیا ہے اور وہ کب واپس کرے گا نہیں لکھو گے تو بھول چوک ہو سکتی ہے، دینے والے کو زیادہ یاد رہے گا، لینے والا کو دماغ میں کم رہ جائے گا، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کو بھلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی لیتے دیتے وقت بھی کم زیادہ کی بات ہوتی ہے، اور پھر جس نے لیا ہے اس کے دماغ میں کم والا یاد رہتا ہے، اور جس نے دیا ہے اس کے دماغ میں زیادہ والا غالب آ جاتا ہے، دھیرے دھیرے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لکھنے کا حکم ہے، فَاكْتُبُوا سے لکھ لو۔ فَاكْتُبُوا یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، اذا کا، اذا شرطیہ ہے، تو اذا کا جواب کیا ہے؟ فَاكْتُبُوا اسے لکھ لو، نہیں تو جواب پر فا داخل ہے جو رابطۃ الجواب کہلاتا ہے، جو جواب شرط اور جواب کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے۔ تو جب تم تداین کرو، ایک دوسرے سے لینے دینے کا معاملہ کرو ادھار کے طور پر، تو اسے لکھ لو استثاقاً، کیوں لکھنا اس کو؟ وثوق کے لیے، اعتماد کے لیے، ودفعا للنزاع، اور نزاع کو ختم کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، تاکہ جھگڑا نہ ہو، بعد میں اختلاف نہ ہو، اس لیے اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرنے کے واسطے اور وثوق کے لیے، حفاظت کے لیے ایسا کرنا ہے۔ کیوں لکھنا ہے؟ تاکہ جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، تاکہ یقین رہے، اعتماد رہے کہ میں نے اتنا ہی پیسہ دیا تھا، لینے والے کو بھی یقین رہے کہ میں نے اتنا ہی پیسہ لیا تھا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھ لے، کتاب الدین، دین کی کتاب کو، دین کی کتابت یعنی قرض یا ادھار کے مسئلے کو، ادھار کی کتابت کو لکھ لے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبٌ لکھنے والا لکھ لے، بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کو لکھ لے، فی کتابت ہی اپنی کتابت میں، بالحق بالعدل بالحق حق کے ساتھ،
فی کتابتی ہی، اپنی کتابت میں، یعنی لکھنے میں بالکل سچائی کے ساتھ لکھے، اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرے، کم یا زیادہ نہ کرے۔ کم یا زیادہ کیوں کرے گا کاتب؟ اس لیے کہ کاتب کو اگر دینے والا جس نے پیسہ دیا ہے اگر وہ اس کے قریبی ہے یا یہ کہ پیسہ دینے والے نے، قرض دینے والے نے کاتب کو تھوڑا سا پیسہ کھلا دیا کہ تو زیادہ لکھ دے، 1,000 پیسہ دیا، ایک صفر اور بڑھا دے 10,000 ہو جائے گا، تو 10,000 لکھ دے، میں تجھے 500 روپیہ دے دوں گا، تاکہ واپسی میں اس سے 10,000 وصول کروں، 1,000 دیا ہے اور 10,000 وصول کروں۔ یا جو ہے جس نے قرض لیا ہے وہ کاتب سے کہے کہ میں نے 10,000 لیا لیکن تو اس میں ایک ہی صفر لکھ دے 1,000، تاکہ واپسی میں مجھے 1,000 دینا پڑے۔ تو اس طرح سے یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ کاتب عدل و انصاف کے ساتھ لکھ لے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھ لے۔ لام یہاں پر لام امر ہے، لام امر ہے، وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھ لے۔ لام امر ویسے مکسور ہوتا ہے، لام امر پر کسرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لام امر پر سکون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب واو کے بعد لام امر آئے یا ثم کے بعد لام امر آئے یا فا کے بعد جب لام امر آئے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کو کیا ملتا ہے؟ واو کے بعد، ثم کے بعد اور فا کے بعد لام امر کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ لام امر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ یہ فعل جو ہے مجزوم ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، لام امر جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان کاتب، کاتب لکھ لے تمہارے درمیان۔ تمہارے درمیان بولے تو کیا مطلب ہے؟ یعنی قرض دینے والا لینے والے کے بیچ میں بیٹھ کر لکھ لے یا ان دونوں کے معاملے کو لکھ لے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں مراد ہے، کہ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر لکھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بس مسئلہ مراد ہے، ان دونوں کے مسئلے کو لکھ لے۔ کیسے لکھنا ہے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ۔ تو عدل کے ساتھ مطلب کاتب کیسا ہونا چاہیے؟ کاتب یہ عادل ہونا چاہیے، ثقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کسی بھی جو ہے شخص کو بلایا اور لکھوا لیا ہے، جھوٹا موٹا ایرا گہرا نہیں، جو آدمی موثوق ہو، موثق ہو، ایسے آدمی سے لکھایا جائے۔ بالعدل، عدل و انصاف ساتھ۔ یہاں پر کاتب جو ہے نکرہ آیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کاتب ضروری نہیں ہے کہ انہی میں سے کوئی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، موثوق آدمی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے آپ لکھوا سکتے ہیں۔ بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی بالحق فی کتابتہ، کتابت میں حق کے ساتھ، یعنی لکھنے میں وہ بالکل سچائی سے کام لے، اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرے۔ لا یزید فی المال والاجل، مال اور اجل میں، وقت میں، مقررہ میعاد میں نہ زیادہ کرے، ولا ینقص، اور نہ کم کرے۔ جتنا مال دیا ہے اتنا ہی مال وہ لکھے، نہ اس میں زیادہ کرے نہ اس میں کم کرے۔ زیادہ نہ کرے دینے والے کے فائدے کے لیے اور کم نہ کرے لینے والے کے فائدے کے لیے، ولا اور نہ ہی وقت میں 1 مہینے کے لیے دیا اس کو بڑھا کر 2 مہینہ لکھ دے، وہ 3 مہینے کے لیے دیا اس کو بڑھا کر 4 مہینہ لکھ دے، تو ایسا بھی نہ کرے۔ ولا یاب کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، یمتنع، یا من یمتنع، منع نہ کرے، کاتب لکھنے والا، من ان یکتبہ، لکھنے سے، لکھنے والے کو لکھنا آتا ہے، اس کو ٹائپ کرنا آتا ہے، اس کو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ ولا یاب کاتب من ان یکتب، اور چاہیے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، اذا دعی الیہا، جب اس کو اس جانب بلایا جائے، جب اس کو کتابت کے لیے، لکھنے کے لیے بلایا جائے کہ آئیے ہمارے اس مسئلے کو لکھ دیجئے، ہمارے لین دین کے معاملے کو لکھ دیجئے، جب اسے بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص خود دونوں لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو دونوں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پھر دوسرا کوئی کاتب بلایا جائے، خود بھی لکھ سکتے ہیں اور دونوں اس پر جو ہے سائن
کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جیسے موثوق اور پختہ چیزیں کچھ لکھوائی جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے حکومت کے کچھ آدمی رہتے ہیں جن کا مخصوص یہی کام رہتا ہے لکھنے پڑھنے کا، خاص طور سے زمین وغیرہ کے جو معاملات رہتے ہیں اس میں لین دین کا جو رہتا ہے تو اس میں کاتب جو ہے وہ سرکاری کاتب رہتے ہیں، ان سے لکھوایا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو جب کاتب کو لکھوانے کے لیے بلایا جائے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، اسے اس خیر میں شریک ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے لکھنے سے پڑھنے سے، اپنے فضل و کرم سے، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے لکھ دے۔ کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے ویسے وہ لکھ دے، یعنی فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی بالکتابتی، کتابت کے ذریعے، فلا یبخل فی بہا، چاہیے کہ وہ اس میں بخیلی نہ کرے، فلا یبخل بہا، اس میں وہ بخیلی سے کام نہ لے بلکہ لکھ دے۔ والکاف متعلقۃ بیابا، کما میں جو کاف ہے یہ متعلق ہے کس سے؟ یابا سے متعلق ہے، یعنی انکار نہ کرے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ تو کاف ہے جو، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تشبیہ کے لیے ہے، اور بعض نے کہا کہ کاف تعلیل کے لیے ہے۔ کاف تشبیہ کے لیے مطلب کیا ہوگا؟ جیسا اللہ نے تجھے سکھایا ویسا تو لکھ دے، اللہ کا فضل و کرم ہے تم پر تو اللہ کے فضل و کرم کے حساب سے اس کو لکھ دے۔ تعلیل کے لیے اگر کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا تو اس لیے لکھ دے کہ کیونکہ اللہ نے تجھے سکھایا ہے، اس وجہ سے لکھ دے کہ اللہ نے تجھے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کتابت سے اور تعلیم سے نوازا ہے، لہذا تو انکار نہ کر۔ فَلْيَكْتُبْ، اب یہاں بھی دیکھیے لام امر ہے، فا کے بعد یہاں پر آیا ہے اور اس سے پہلے واو کے بعد آیا تھا، تو فا کے بعد بھی جب لام امر آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، اسے پر سکون ہوتا ہے، اور یہ لام امر ہے اس لیے کہ اس فعل پر کیا ہے؟ اس فعل پر سکون ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ تاکید، یہ تاکید ہے، اس لیے کہ یہاں پر بات آ چکی ہے کہ وہ منع نہ کرے، کاتب کو جب بلایا جائے تو وہ لکھنے سے منع نہ کرے۔ لکھنے سے منع نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ لکھ دے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ تاکید، یہ کیا ہے؟ تاکید ہے اس جملے کی، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ کی یہ تاکید ہے فَلْيَكْتُبْ۔ اور بعض مفسرین نے کہا تاکید نہیں ہے، تاکید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہی معنی ہوا جو معنی پہلے ہے، اسی معنی کی تاکید ہے، بلکہ تاسیس کا معنی ہے۔ فَلْيَكْتُبْ تاکید کے لیے نہیں بلکہ تاسیس کے لیے ہے، یعنی اس کا اپنا الگ معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ منع نہ کرے بلکہ فوراً لکھ دے۔ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے میں ٹال مٹول نہ کرے، لکھنے میں وہ فوراً مبادرہ کرے، جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ تو یہ ایک تاسیس کا معنی یہاں سے نکلتا ہے، اس لیے کہ کوئی شخص منع نہیں کر رہا ہے، منع نہیں کر رہا میں نہیں لکھوں گا، لیکن بولے ہاں لکھتا ہوں، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، منع نہیں کر رہا ہے لیکن ٹال مٹول کر رہا ہے، بعد میں لکھتا ہوں تو یہ بھی منع نہ کرنے میں اوپر والے حکم میں وہ آ جاتا ہے، منع نہیں کر رہا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات ہے کہ فَلْيَكْتُبْ، جب نہیں کے بعد حکم آتا ہے ایسا نہ کر بلکہ ایسا کر، تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس کام سے رک جا اور اس کام کو فوراً کر، وہ نہیں کر بلکہ یہ کام کر۔ تو ممانعت اس کے منع کرنے سے اسے روکا گیا ہے، منع نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ لکھ دے، یعنی لکھنے میں وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے، اس خیر کے کام میں اسے سبقت کرنی چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ، لام یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر بھی لام امر ہے، واو کے بعد آیا ہے۔ وَلْيُمْلِلْ، یعنی یُمِلَّ الْكَاتِبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، چاہیے کہ جس کے اوپر حق ہے وہ املا کرا دے۔ املا، یملل املال سے ہے،
ہے یملی، یملی بھی درست ہے اور یملل بھی درست ہے، دونوں اس میں قرأت ہے، دونوں قرأت عربی زبان میں دونوں فصیح ہے، یملل املال سے اور املا سے یملی، تو دونوں طرح درست ہے، املا اور املال دونوں کا معنی وہی ہے لکھا دینا، کہ کوئی بات املا کرا دینا۔ تو جس کے اوپر حق ہے یعنی الدین، حق بولے تو دین، قرض جس نے بھی لیا ہے تو وہ خود کہے میں نے اتنا لیا ہے، لکھیے ہیں، دینے والا نہیں، لینے والا، لینے والے کے اوپر حق بن گیا ہے، تو جس نے لیا ہے قرض وہ کہے کہ میں نے اتنا پیسہ لیا ہے، تو دینے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا دیا ہے، تو لینے والے کی طرف سے گویا ایک طرح سے گواہی ہو جائے گی کہ ہاں میں نے اتنا لیا ہے، لیکن جب دینے والا کہے گا کہ میں نے اتنا دیا ہے تب اتنی بات نہیں ہے، تب اس میں اعتراف نہیں ہوگا اس کی طرف سے۔ تو اگر لینے جس کے اوپر حق بن رہا ہے، جس نے لیا ہے قرض، وہ خود املا کرائے، چاہیے کہ املا کرا دے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے یعنی دینے، لِأَنَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ وہ کیا ہے، وہ مشہود علیہ ہے، کیونکہ شہادت اس پر دلائی جا رہی ہے، شہادت جو سب لکھا جا رہا ہے اسی پر تو لکھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن جب وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ لیا ہے تو اس پر گواہی خود اسی نے دی ہے، گویا کی اپنے خلاف ہی گویا وہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بارے ہی میں گواہی دے رہا ہے اور لکھا رہا ہے، تو لکھا رہا ہے، لکھنے والا سن رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے، فَيُقِرُّ، تو گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے، لِيُعْلَمْ مَا عَلَيْهِ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا اس کے اوپر ہے، لِيُعْلَمْ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو اس کے اوپر واجب ہے، جتنا پیسہ اس نے لیا ہے قرض کے طور پر اتنا پیسہ اسے ادا کرنا واجب ہے، تو خود جب اقرار کر رہا ہے تو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نے کتنا پیسہ لیا ہے، اس کو بھی یہ چیز معلوم رہنی چاہیے، جس نے پیسہ لیا ہے اس کو بھی یہ چیز معلوم رہنی چاہیے کہ میں نے کتنا پیسہ لیا ہے، تو اس کے اوپر کتنا واجب ہے اقرار وہ کرے اور اسے معلوم ہو جائے، سامنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کتنا پیسہ اس نے لیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے، ربہ اپنے رب سے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے، فی املائہ، املا کرانے میں، ایسا نہیں کہ وہ زیادہ پیسہ لے کے کم پیسہ لکھا دے، نہیں، بلکہ جتنا لیا ہے اتنا ہی لکھائے، اللہ سے ڈرے، اگر غلط لکھائے گا اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اسے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے۔ تو تقوی الوقایۃ من عذاب اللہ، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ الوقایۃ من عذاب اللہ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اللہ کے اوامر کو بجا لا کر نواہی سے اجتناب کر کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ تو چاہیے کہ وہ اپنے رب، اللہ اپنے رب سے ڈرے، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، یعنی اس کی اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا بیان ہے رب، اپنے رب سے ڈرے، فی املائہ، املا کرانے میں، ولا یبخس، ینقص، یعنی ولا ینقص منہ شیئا، اور کچھ کم نہ کرے منہ، اس میں سے، ولا یبخس یعنی ولا ینقص منہ، منہ اے من الحق، حق میں سے، جتنا اس کے اوپر واجب ہے حق اس میں سے کم نہ کرے، جتنا پیسہ لیا ہے قرض کے طور پر اتنا ہی پیسہ لکھائے، اس میں سے کم نہ لکھائے کہ زیادہ پیسہ لے لوں اور کم لکھا دوں تاکہ کم پیسہ دینا پڑے، ایسا نہیں، بلکہ ولا یبخس منہ شیئا، کچھ بھی کم نہ کرے املا کرانے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل، اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے وہ شخص صفیح ہے، بے عقل ہے، کمزور عقل والا ہے، مبذر ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے وہ کیا ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، وہ شخص ہے صفیح ہے، بیوقوف ہے، او ضعیفاً
یا یہ کہ وہ کمزور ہے املا کرانے سے. کیوں کمزور ہے؟ لصغرٍ، بچپن کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اور کبر، یا بڈھے ہونے کی وجہ سے وہ املا نہیں کرا پا رہا ہے، یا یہ کہ وہ گونگا ہے، بول نہیں پا رہا ہے. او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ املا کرائے. ان یمل ہوا، کہ وہ املا کرائے. کیوں؟ لخرس، اس کے گونگا ہونے کی وجہ سے، گونگا ہونے کی وجہ سے استطاعت نہیں ہے کہ وہ املا کرائے. او جہل باللغہ، یا لغہ زبان سے وہ جاہل ہے، وہ زبان جانتا نہیں ہے. جیسے میں کسی بنگالی زبان جاننے والے سے پیسہ لوں، اب اس کی زبان میں جانتا نہیں ہوں کہ میں املا کراؤں، یا کاتب جو لکھ رہا ہے اس کی زبان نہیں جانتا، تو میری طرف سے کوئی اور مترجم جو ہے املا کرائے گا، یہ مطلب ہے. اور نہ ہو ذالک، یا اس جیسی کوئی بھی وجہ ہو کہ وہ لکھانے سے قاصر ہے، لکھا نہیں سکتا ہے، اس نے قرض لیا ہے لیکن وہ لکھوانے سے وہ قاصر ہے، لکھا نہیں پا رہا ہے، تو فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ املا کرا دے. ولی، اس کا ولی ہے، اس کا جو ولی ہے، متولی امرہ، اس کے امر کا جو متولی ہے، من والد، اس کا والد، من بیانیہ ہے، اس کا والد، و وصی، یا اس کا وصی جس کو اس نے وصیت کی ہے، و قیم، یا اس کا قیم یعنی اس کا مدیر یا اس کا مینیجر، و مترجم، اور اس کا مترجم ترجمہ کرنے والا، ترجمان، جو زبان نہیں جانتا دوسری زبان میں تو اس کا مترجم. قیم یعنی مدیر. اس لیے علامہ ابن القیم جو کہا جاتا ہے، تو ابن القیم ایسا نہیں کہ قیم ان کے باپ کا نام تھا. علامہ ابن القیم جو مشہور معروف عالم ہیں، قیم کا مطلب ہے مدیر. ان کے والد صاحب ایک مدرسے کے مدیر تھے، تو قیم مدرسہ الجوزیہ کے مدیر تھے ان کے والد صاحب. تو ان کو کہا جانے لگا ابن القیم یا ابن قیم الجوزیہ، جوزیہ مدرسے کے مدیر کا بیٹا ہے، یا ابن القیم مدیر کا بیٹا. تو پہلے زمانے میں مدیر کو قیم کہا جاتا تھا، تو اسی لیے ان کو ابن القیم کہا جانے لگا. یہ ایک نکتے والی بات ہے جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ املا کرا دے اس کا ولی بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ. جیسے پیچھے بات گزری ہے عدل کے ساتھ لکھنے کی، تو ایسے ہی عدل و انصاف کے ساتھ املا کرا دیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا اشْهِدُوا عَلَى الدَّيْنِ، جو دین، جو ادھار، جو قرض وغیرہ لیا ہے اس پر آپ گواہ بنا لیجئے. وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیجئے. شہیدین، شہید فعیل کے وزن پر فاعل کے معنی میں ہے، یعنی شاہد. شاہدین، دو گواہ کو بنا لیجئے، دو گواہ بنا لیجئے دین پر، ادھار پر، قرض پر، سلم پر گواہ. من رجالکم، تمہارے رجال میں سے، تمہارے مردوں میں سے. اے بالغی المسلمین الاحرار، رجال یعنی مسلمانوں میں سے جو بالغ ہو چکے ہیں ان میں سے دو لوگوں کو. الاحرار، وہ یعنی غلام نہ ہوں، وہ لوگ حر ہوں، آزاد ہوں. آزاد مسلمانوں میں سے دو بالغ مردوں کو اس پر گواہ بنا لیجئے. فَإِن لَمْ يَكُونَا شَاهِدَانِ، بس اگر دو گواہ نہیں ہیں. فَإِن لَمْ يَكُونَا، بس اگر دو گواہ نہیں ہیں. رَجُلَيْنِ، یعنی مردوں میں سے دو مرد نہیں ہیں. فَرَجُلٌ، تو ایک آدمی کو گواہ بنا لیجئے. وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیجئے. یشہدون، یہ گواہی دیں گے. ممن ترضون من الشہداء لدینہ وعدالتہ، تو ان میں سے کن میں سے بنانا ہے یہ گواہ مرد اور عورتوں کو؟ ان میں سے جن کی گواہی سے تم لوگ خوش ہو، راضی ہو، ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کی عدالت کی وجہ سے تم لوگ خوش ہو کہ یہ لوگ، یہ دیندار آدمی ہیں، یہ آدمی ثقہ ہے، یہ آدمی موثوق ہے، عادل ہے، تو یہ عورت جو ہے دیندار ہے،
تو یہ موثوق عورت ہے، اس لیے ان کو آپ گواہ بنا لیجئے۔ وتعدد النساء، اور عورت کا جو متعدد آنا، ایک مرد کے مقابل میں دو عورت کا جو ذکر آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ لِأَجَلِ، اس وجہ سے آیا ہے کہ أَن تَضِلَّ تنسا احداہما، کہ دو عورتوں میں سے ایک عورت اگر بھول جائے، دو عورتوں میں سے کہ ایک بھول جائے الشہادتا، گواہی کو، لنقص عقلہن، ان کے عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے، وضبطہن، اور ضبط کے ناقص ہونے کی وجہ سے، ضبط یعنی حفظ، ان کے حفظ کے ناقص ہونے کی وجہ سے ان میں سے کوئی ایک اگر بھول جاتی ہے، فتذکرہ، فتذکرہ بالتخفیف والتشدید، دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے۔ فتذکرہ تخفیف کے ساتھ ہو گیا، فتذکرہ یہ تشدید کے ساتھ ہو گیا ہے، اور یہی اصل قرأت ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر مصحف میں دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر دیکھیں گے فتذکرہ احداہما الاخری، مصحف میں کیا ہے؟ فتذکرہ تشدید کے ساتھ ہے۔ تو فتذکرہ چاہیے کہ پس یاد دلا دے احداہما، ان دونوں میں سے، الذاکرۃ ایک، ان دونوں میں سے ایک جس کو یاد ہے، جس کو یاد ہے مسئلہ، جس نے گواہی کے وقت جو بات ہوئی تھی وہ اسے یاد ہے، الاخری الناسیہ، دوسری کو یاد دلا دے جو بھول گئی ہے۔ وجملۃ الاذکار محل العلت، یہ جو جملہ اذکار ہے، یاد دہانی والی جو بات ہے، یہ محل علت ہے، علت کی جگہ ہے۔ کیوں علت کی جگہ بتایا گیا اس کو؟ اس لیے کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو وہ کیا ہے؟ یاد دلا دے، ای لتذکرہ، تاکہ وہ یاد دلا دے، ان ذلت، کہ اگر وہ بھول جاتی ہے، دونوں عورتوں میں سے ایک عورت اگر بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالِ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، اور یہ دلال پر داخل ہوا ہے، تذکیر، جملہ اذکار، جملہ اذکار یاد دہانی والی بات ہے یہ، دلال پر یعنی بھول جانا، دلال سے مطلب بھول جانا ہے، تو دلال پر کیوں داخل ہوا ہے؟ اس لیے کہ دلال یہ اس کا سبب ہے، بھول جائے اس وجہ سے یاد دلا رہی۔ یاد کیوں دلایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی بھول جاتا ہے تب اس کو یاد دلایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بات یہاں پر آئی ہے، یاد دہانے والی بات۔ وفی قراءۃ بکسر ان، اور ایک قرأت میں اس کو ان تذلہ کو ان کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ان اگر پڑھتے ہیں تو ان کیا ہوگا؟ ان شرطیہ ہوگا۔ ورفع تذکرو، اور ایک قرأت میں تذکرو کو رفع کے ساتھ پڑھا گیا، فتذکرہ فتذکرہ، تو تذکرہ بھی پڑھا گیا ہے تخفیف اور تشدید کے ساتھ، اور ایک قرأت میں تذکرو بھی پڑھا گیا ہے، اس کو تذکرو جب پڑھیں گے استئناف جوابہ، تو یہ جملہ مستأنفہ ہوگا، اور ایسی صورت میں یہ ان شرطیہ کا جواب ہوگا۔ یعنی اگر اس کو ان شرطیہ پڑھتے ہیں، ان کو ان پڑھتے ہیں شرطیہ مان کر، تو فتذکرو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے اور ان شرطیہ کا جواب مانیں گے اس کو۔ وَلَا يَعْبَأَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور چاہیے کہ گواہ لوگ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے۔ ما زائدہ یہاں پر اذا دعوا، جب انہیں بلایا جائے، الى تحمل الشہادہ وادائها، شہادت لینے کے لیے، گواہی لینے کے لیے اور گواہی دینے کے لیے، گواہی قبول کرنے کے لیے گواہ بن جائیے، اور گواہی ادا کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے جب انہیں بلایا جائے تو چاہیے کہ انہیں گواہی دینے کے لیے آ جانا چاہیے، انہیں منع نہ کرنا چاہیے۔ آیت کی تفسیر انشاءاللہ، باقی آیت کی تفسیر اگلے درس میں مکمل کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔